ایک شخص ایک روایت پڑھ رہا تھا, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, اس کے بخاری کی روایت پڑھنے پر لوگ اس کے سامنے جمع ہوئے اور جوتے مارے اور بڑا اس پر اعتراض کیا, تم نے توہین کیا. بھئی اگر آپ کے مزاج کے مطابق ہو تو توہین ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پھر دوبارہ بخاری کا حوالہ لیا کہ کوئی صاحب بیان کر رہے تھے اور جوتی مارنا شروع کر دی, وہ روایت کیا ہے مجھے بتائی جائے نا. میں کلیکٹ کیے بیٹھا ہوں, جی مجھے بتائی جائے نا وہ روایت کیا ہے. نہیں آپ کو موقع ملے گا, مجھے بات کرنے دیں گے. نہیں میں اپنے وقت میں نہیں بولنے دوں گا. نہیں میں آداب میں نہیں, میرا وقت ہے. میں نے بخاری کا بھی نام نہیں لیا تھا, انہوں نے لیا. میں نے صاحبہ کی جب بات کی تو میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں تھا, انہوں نے کوئی تعین کیا. میں نے جب کہا کہ بھئی کسی صاحب نے کوئی روایت بیان کی تو انہوں نے اس روایت کی تفصیلات بیان کی, میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. یہاں آپ نے میری بات نہیں سمجھی, مجھے اس بات پر افسوس ہے. آپ کی باتوں پر افسوس نہیں ہے, آپ کے نہ سمجھنے پر افسوس ہے. قوم کے اندر باقاعدہ ایک اجلاس بیٹھا تھا کہ اصول کافی سے اس حدیث کو نکال دیا جائے, تو دوسرے لوگوں کی طرف سے دباؤ یہی آیا تھا اس کو رہنے دو, نکالنے سے پھر ہماری پوری اصول کافی جائے گی. کہنے کا مقصد افسانے تراشنے میں میرا خیال ہے کافی ماہر ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں جو چیز قرآن سے ٹکرائے, چاہے وہ مفتی صاحب کریں یا کوئی اور کرے, کوئی شیعہ کرے, کوئی سنی کرے, کوئی دیوبندی کرے, کوئی اہل حدیث کرے, جو قرآن کی روح سے ٹکرائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. احادیث لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر, یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ ان کو نکال دو. ٹھیک ہے, یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ساری روایات جمع ہوئی اور جب سب لکھی گئی تو صحیح اور غلط کا فرق بیان کر دیا گیا نا, بتا دیا گیا نا کہ بھائی یہ لوگوں کے اندر, آپ اپنی کتاب سے بھلے نکال لیں نا, آپ ساری کتابوں کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے, آپ ایک سے نکالیں گے کسی دوسرے نے اس کو چھاپ دیا. میں اختصار کے ساتھ بس یہ سوال پوچھوں گا اور تینوں علماء سے پوچھوں گا. میرا اہم ترین سوال ہے, اگر ایک تو یہ گستاخی کا مسئلہ کیا ہے, دیکھیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہر دوسرا شخص گستاخ ڈکلیئر ہو جائے گا. اب جو گستاخی کر رہا ہے وہ اس آڑ میں بچ جائے گا, جو نہیں کر رہا وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جل جائے گا. ابھی حالیہ واقعہ ہمارے سندھ میں پیش آیا, اس پہ لوگوں کے مختلف جداگانہ موقف ہو سکتے ہیں, مگر سوال یہ ہے, یہ ذرا مجھے سمجھا دیں اصلاً گستاخ کون ہوگا, اور جس نے مسٹیک کر دی کچھ بولنے میں کہنے میں وہ کس زمرے میں کھڑا ہوگا گستاخی کے, اور دونوں کے لیے رجوع کا کیا طریقہ کار ہے. دیکھیے آپ کے اس سوال کا دو لفظوں میں جواب تو نہیں ہو سکتا, چونکہ یہ سوال بڑا عمیق ہے, گہرا ہے اور تفصیل طلب ہے. لیکن سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ گستاخی کس کو کہتے ہیں. گستاخی کی پہلے تعریف ہونی چاہیے نا. جب تک گستاخی کی تعریف نہ ہو اس وقت تک گستاخ کا تعین ممکن نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, وہی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. میرا گستاخ اور ہے, آپ کا گستاخ اور ہے, ان کا گستاخ اور ہے, ان کا گستاخ اور ہے. میرے میلانات کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ گستاخ ہے, اور میرے میل کے مطابق اور خواہش کے مطابق جو بات کرے گا وہ گستاخ نہیں ہے, چاہے وہ کچھ بھی بول جائے. تو اس لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے گستاخی کی تعریف, اور اس کو قانونی طور پر بھی سامنے آنا چاہیے, ورنہ آپ کا ملک جنگل بن جائے گا. ٹھیک ہے, ایک شخص ایک روایت پڑھ رہا تھا, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, اس کے بخاری کی روایت پڑھنے پر لوگ اس کے سامنے جمع ہوئے, جوتے مارے اور بڑا اس پر اعتراض کیا, تم نے توہین کیا. بھئی اگر آپ کے مزاج کے مطابق ہو تو توہین ہے, مطابق نہ ہو تو توہین نہ ہو, پھر جو ہے آپ کسی اصول کے تحت چل ہی نہیں سکتے. اس لیے ہم گستاخ کا تعین نہیں کر سکتے جب تک گستاخی کیا ہے, توہین کیا ہے, اس کا تعین نہ ہو. اور یہ تعین علماء کو بیٹھ کر کرنا چاہیے, اور اب تک علماء کو بیٹھ کر کرنا نہیں ہے نا. اگر علماء بیٹھ کر تعین کرتے تو پھر اس طرح کی فضا کیوں بنتی. اگر اسی چیز کا جواب آ جائے تو باقی آپ کے بعد والے مسائل سب کے سب حل ہو جاتے ہیں. ہاں اگر کوئی شخص غلطی سے کوئی بات کر دیتا ہے, سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی جملہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اور اس کو بعد میں متوجہ کیا جائے تو وہ فوراً کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو یہ گستاخی نہیں ہے, غلطی ہے. اس غلطی کی گنجائش ہر انسان کی زندگی میں ہے جو غیر معصوم ہو. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو فرقہ وارانہ آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اصلاح معاشرہ کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. جہاں جہاں غلطیاں سب میں ہیں ان غلطیوں کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ختم کرنے کی کوشش کریں اور علمی بنیادوں پر ختم کرنے کی کوشش کریں. بہت خوب. وہ صاحب آپ سے بھی میں یہی طلبکار ہوں, بہت قیمتی اور ظاہر اختصار طلب موضوع ہے گستاخی کا جو عنوان ہے. اب کسی نے دانستہ گستاخی کی ہے, کسی نے غیر دانستہ کی ہے, بہت اچھی بات ہے, ایک ڈیفینیشن بنی چاہیے, مگر رجوع کا طریقہ کار کیا ہوگا. ایک انسان نہیں تھا, اس نے جملہ کہہ دیا, ایک انسان نے کہا بھی نہیں ہے, اس پہ لگ گیا, یا ایک انسان نے دانستہ کی ہے مگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے, کیا طریقہ کار. جی اچھا سوال کیا آپ نے. میں اپنی پہلی گفتگو میں یہ بتا چکا ہوں کہ جیسے یہ موجودہ ایشو چل رہا ہے, اس پر تقی عثمانی صاحب تمام علماء کو طلب کرتے اور بیٹھتے اور اس میں تعین کر لیتے. یہ جو آپ کا سوال ہم تینوں سے ہے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہونا نہیں چاہیے. ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ چیزیں اسلامی نظریاتی کونسل میں لے جائے. وہاں تمام اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس پر بحث مباحثہ کریں. جس طرح کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے 3 مہینے تک کے سفر بھی ہوئے اور 72 سے زیادہ نشستیں ہوئی، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا نا. تو یہ تو حکومت وقت کا بنتا ہے، کیا کہتے ہیں، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے اور اس معاملے میں آگے بڑھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میری گفتگو کے بعد امین شہیدی صاحب آداب کے ساتھ گزارش ہے کہ انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ بکری کھا گئی. یہ آج میں ان کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی کے مقدمہ میں لکھا ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ شیعوں کے ہاں یہ مذہب ہے کہ 10 پارے بکری کھا گئی، مفتی صاحب نے لکھا ہے، نہ یہ کلینی نے لکھا ہے، نہ یہ صدوق نے لکھا ہے، نہ یہ مولانا باقر مجلسی نے لکھا ہے. آج کے بعد امین شہیدی صاحب کو چاہیے کہ جب یہ بات کریں تو کم سے کم یہ کہیں کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس الزام کی شیعوں کی طرف سے تردید کی. انہوں نے دفاع کیا کہ یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کہوں میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ شیطان ہے یا ابلیس ہے، یہ الفاظ بخاری شریف کی حدیث کے اندر نہیں ہے. بخاری شریف میں یہ ضرور ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور چادر بھی پہنائی اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے. انہوں نے بہت کم کر کے بیان کیا. اس میں یہ بات بھی ہے کہ کاش میں زندہ ہوتا جب آپ یہ اعلان نبوت کے عروج پہ ہوتے اور آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی اور میں آپ کا دفاع کرتے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا مقصد یہ تھا چونکہ وہ بنی اسرائیل سے تھے اور بنی اسرائیل والوں کا یہ مزاج بن چکا تھا کہ نبی جو بھی آئے گا وہ بنی اسحاق سے آئے گا. تو ام المومنین کا ان کے پاس لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ مان گیا تو لوگ مان جائیں. یہ مقصد ہے. ایک بات جی ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پھر دوبارہ بخاری کا حوالہ لیا کہ کوئی صاحب بیان کر رہے تھے اور جوتی مارنا شروع کر دی. وہ روایت کیا ہے مجھے بتائی جائے نا. میں کلیکٹ کیے بیٹھا ہوں کچھ جی مجھے بتائی جائے نا وہ روایت کیا ہے. ابھی میں کل پرسوں ایک پروگرام میں بیٹھا. نہیں اب مجھے بات کرنے دیں. نہیں آپ کو موقع ملے گا مجھے بات کرنے دیں گے. میں اپنے وقت میں نہیں بولنے دوں گا. نہیں میں آداب میں نہیں میرا وقت ہے میرا وقت چل رہا ہے. نہیں پہلی بات تو یہ میں مختصر کر رہا ہوں. کوئی جواب نہیں مجھے نہیں مجھے آپ دیں بھی نہیں. اب دوسری بات انہوں نے جو یہ کہی ہے کہ ایک صاحبہ نے کہا سن لیں ایک صاحبہ نے کہا کہ ایک آیت کھا دی گئی ہے. اس حدیث پر باس و نظر ہے. یہ حدیث مردود ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے تحت سنیں نا جواب جانا چاہیے نا پوری بات علمی. چونکہ یہ صاحب علم کو پسند کرتے ہیں تو میں بات کروں گا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ جو صاحبہ کون ہے وہ اچھے طریقے سے مجھے پتہ ہے. بندگی صاحب کو پتہ ہو یا نہ ہو. جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ 10 پارے ان کے بکری کھا گئی اس طرح شیعوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صاحبہ نے کہا ہے کہ ایک آیت بکری کھا گئی. یہ الزامی جواب ہے. فلہذا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. نہیں آگے بڑھنے دیں مجھے. جہاں تک نہیں میں آپ کو موقع ملے گا. جہاں تک ذاکر نائک کی بات ہوئی تو جائے امین شہیدی صاحب نہیں سنیں شہیدی صاحب اتحاد کے لیے جتنی چیزیں بھی کریں نا جتنی چیزیں بھی کریں. ذاکر نائک کل بھی یزیدی تھا آج بھی یزیدی ہے اور یہ ہمیشہ یزیدی رہے گا. اور نہیں سن لیں میری بات سنیں. اویس بھائی بات یہ نا تکلیف تب ہوتی ہے. میں تو یزید کے کفر کا قائل ہوں سیدھی سی بات ہے. مجھے تو آپ نے کہتے ہیں آپ نے کیسے کہہ دی تکلیف کا نہیں سن لیں تکلیف تو نہیں ایک مسئلہ تکلیف تو تب ہوتی ہے نا. بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو بغل میں بٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس نے اسلام کا بڑا کام کیا ہے 9 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. شیعہ بچہ دیکھنے والا جب دیکھے گا کہ ذاکر نائک کے بغل میں شہنشاہ نقوی بیٹھا ہے اس کا دماغ خراب ہوگا یا نہیں. دیوبندی بچہ جب دیکھے گا کہ بھائی اس کے پیچھے مفتی عبد الرحیم بیٹھا ہے مفتی تقی بیٹھا ہے مفتی نعمان بیٹھا ہے ان کا دماغ خراب ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے جو برے لوگ ہیں ہم نفرتیں ہمیں ان کی سوچ سے نفرت ہے ہمیں ان کے نظریات سے نفرت ہے. اگر جس طریقے سے اہل سنت نے بائیکاٹ کیا ہے شیعہ برادری بھی اگر اس طریقے سے بائیکاٹ کرتی تو کم سے کم یہ یزیدیوں کے آگے تو سد باب ہوتا نا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ شہیدی صاحب سے میری گزارش ہاتھ جوڑ کے یہ ہے رمضان میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے پھر انہوں نے کہا کتاب کے اندر ہے. کتاب کی بات کو واضح کیا جائے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کل پرسوں یہ ایک بڑی تفنن کی بات ہے. 11ویں شریف کے پروگرام میں بیٹھا تھا بندگی صاحب ایک صاحب کہنے لگے غوث الاعظم نے ایک تفسیر بیان کی دوسری کی تیسری کی چوتھی کی 5ویں 30ویں 36ویں اور 40 تفسیریں بیان کر دی. وہ میرا اپنا تھا میں مجلس میں بیٹھا تھا. میں نے کہا مفتی صاحب ان میں سے ایک تفسیر ہم کو تو بتاؤ. بات تو تب بنے گی نا. بخاری میں کہاں لکھا ہے یہ کہنا ہے کہ وہاں شیطان کا لفظ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ افکار مودودی کی جو حضرت صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی تردید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ کر چکے ہیں. رہی گستاخی کا معاملہ
قاضی ایاز علیہ رحمت نے شفا شریف کے آخر کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے کہ کون قرآن کی طرف کیسے الفاظ کی نسبت کرے تو کیا چیز ہوگی کیا چیز نہیں ہوگی، وہ سارا لکھا ہوا ہے، بس پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی کہ وہ کتاب نصاب میں داخل ہے، یہ ہم پہ بہت بڑا الزام ہے۔ شہیدی صاحب بتائیں وہ کون سی کتاب ہے جو نصاب میں داخل ہے جس میں اس طرح کی نکاح ہے اپنی گفتگو میں؟ نہیں نکال لیں آپ اس وقت آپ اپنے تصورات کی گفتگو نہیں آپ کسی اور آپ بولیں، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بخاری کا بھی نام نہیں لیا تھا، انہوں نے لیا۔ میں نے صاحبہ کی جب بات کی تو میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں تھا، انہوں نے کوئی تعین کیا ہے۔ میں نے جب کہا کہ بھئی کسی صاحب نے کوئی روایت بیان کی تو انہوں نے اس روایت کی تفصیلات بیان کی، میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، آپ غور سے سنیں، میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ گند، غلط باتیں، بے بنیاد باتیں کتابوں میں موجود ہیں، میں نے یہ کہا تھا۔ کب میں تائید کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں ایسا سارا گند صاف کرو۔ کمال کرتے ہیں بھائی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آئی میری بات کی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیز بتائیں، ہم صاف کریں نا، آپ بتائیں۔ آپ گزارش سنیں، وہ جو ہمارا گویا تھا، کیا نام ہے اس کا جو وفات پا گیا، جنید جمشید مرحوم، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک روایت پڑھی تھی، روایت جھوٹی ہو سچی ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن آپ کا معاشرہ اس حد تک انتہا پسند ہے کہ جا کے اس کا محاصرہ کر لیا گیا، جبکہ وہ روایت کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ ایک کتاب سے۔ میں کتاب کا نام ہی نہیں لے رہا، ایک کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ بھئی آپ کہیں نا، آپ یہ کہیں کہ اگر یہ توہین آمیز ہے تو وہ روایت غلط ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ کون سا رویہ ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف مسالک کے ہاں آپ نے میری بات نہیں سمجھی، مجھے اس بات پر افسوس ہے، آپ کی باتوں پر افسوس نہیں ہے، آپ کے نہ سمجھنے پر افسوس ہے کہ آپ میری بات سمجھے نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط باتیں ہر مسلک کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ اسرائیلیات داخل کی گئی ہیں، میں نے کبھی نصاب کا نام نہیں ہے کہ نصابی کتاب ہے، آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں، آپ کسی اور دنیا میں تھے، آپ نے اس طرح سے سمجھا۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں 2 لفظوں میں بیان کروں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط باتیں موجود ہیں، آپ اس کی نفی تب تک نہیں کر سکتے جب تک ان کتابوں میں موجود اس طرح کی چیزوں کی نشاندہی کر کے یہ نہ کہیں کہ یہ کمزور ہیں، ہم اس کے معتقد نہیں ہیں۔ لیکن ہزاروں چیزیں، ایک چیز ہے، بخاری شریف میں تو حدیثیں 3000 ہیں، ایک چیز بتائیں آپ مجھے۔ میں ایک بطور سوال ایک چیز لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں تمام مسالک کے اندر غلط چیزیں ہیں، دیکھیں یہ یہیں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں ایک حدیث میں نے سنی، آپ اس میں میری تصحیح۔ اب دیکھیں کہ کلینی نے جو حدیث ذکر کی ہے یزید والی اور امام زین العابدین والی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ گوگل پہ جائیں، ریسرچ کریں، حالیہ دنوں میں ریسرچ کیا ہے، قوم کے اندر باقاعدہ ایک اجلاس بیٹھا تھا کہ اصول کافی سے اس حدیث کو نکال دیا جائے، تو دوسرے لوگوں کی طرف سے دباؤ یہی آیا تھا اس کو رہنے دو، نکالنے سے پھر ہماری پوری اصول کافی جائے گی۔ کہنے کا مقصد افسانے تراشنے میں میرا خیال ہے کافی ماہر ہو گئے، کافی ماہر ہو گئے، نہ کریں، نہیں افسانے نہ تراشیں۔ نہیں، افسانے نہیں، اس 10 منٹ کے اندر میں نے افسانے آپ کی زبان مبارک 10 سے سنے ہیں۔ بکریوں والا 10 پاروں والا، آج میں نے ایسے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ارے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں سنیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں جو قرآن سے ٹکرائیں ان کو پھینکنا چاہیے، قدموں تلے رون دینا چاہیے، کوئی حیثیت نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اصول کافی میں نے کوئی استثناء کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو چیز قرآن سے ٹکرائے، چاہے وہ مفتی صاحب کریں یا کوئی اور کرے، کوئی شیعہ کرے، کوئی سنی کرے، کوئی دیوبندی کرے، کوئی اہل حدیث کرے، جو قرآن کی روح سے ٹکرائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارے اصول میں سے ہے، اصول میں سے کہ اگر حتیٰ امیر المومنین کے حوالے سے، امام صادق کے حوالے سے، کسی اور امام کے حوالے سے کوئی روایت ایسی کسی نے نقل کر دی جو قرآن کے اصول سے ٹکرائے، قرآنی آیات سے ٹکرائے، یہ حکم ہے کہ اس کو دیوار سے دے مارو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ کون آپ پھر مسلکی اس گٹر میں پھنسے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ حدیث کا علم ہمارے ہاں موجود ہے، جو حدیث غلط ہے اس کو علماء نے غلط کہہ دیا ہے، اگر دیا تو پھر آپ جھگڑے نہیں نا، اس کو نکال، آپ یہ فتنے پیدا نہ کریں نا، پھر آپ ہر ایک کے خلاف فتوے دینا شروع نہ کریں نا۔ جب آپ کی نگاہ میں ایک حدیث درست ہے، دوسری کی نگاہ میں درست نہیں ہے، آپ کی نگاہ میں غلط ہے، دوسری کی نگاہ میں درست ہے۔ سنیں، جو شخص کہتا ہے یہ حدیث درست ہے، وہ اس کے مطابق جب اعلان کرتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، آپ اس پر پل پڑتے ہیں۔ جب آپ کوئی حدیث کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری نگاہ میں درست ہے، جس کی نگاہ میں درست نہیں ہے وہ آپ کی تکفیر کرتا ہے، یہی سے تو فتنہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے سنیں، اس لیے
یہ ہے کہ अहलुल कुरान का मजहब सही है, यही बात है ना। फिर आप किसी और दुनिया में, मैं जो आज करूं, सुने तौहीन के ज़ुमरे में आते सुने, गुजारिश सुने, उनसे हम कहते हैं गुजारिश कि सुने, ना पड़े गुजारिश सुने, वैसे में यही गुजारिश है हर जगह आप मुझे अभी बताएं कि ये ज़ईफ रिवायत है, इससे तौहीन निकलती है, कोई एक रिवायत बताएं मुझे, आपको एक रिवायत बताएं। नहीं नहीं नहीं, ख्वाबों कहाँ फंस गया हूँ भाई, मुझे समझ नहीं आती मैं है, अर्ज करने लगा हूँ, बस ये कोई इनको एक बात ही रिवायत समझ नहीं बताएं। आती, मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैं अर्ज करने लगा, मतलब मैं एक तालिबे इल्म हूँ, हाँ। मैंने किताब की तरफ निगाह दौड़ाई और मैंने एक हदीस सुनी, पढ़ी, तो जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। मेरा इश्क ये कहता है कि शायद मेरे आका इस तसव्वुर से नहीं गुजर सकते। हदीस खुदकुशी के हवाले से जी हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक इंसान के लिए इसी शरीयत में खुदकुशी हराम है, ये तसव्वुर ही मायूसी का है। कुरान कह रहा है ला तक़नतु मिन हराम है भाई, इससे आप दलील नहीं पर ज़ईफ है, आप वो समझ रहे हो ज़ईफ क्या, झूठी है। तो उस पे लिखा हुआ है किस ना, में है? काबिल अमल नहीं है, उस पे अकीदा नहीं बना मैं सकते। कह रहा हूँ कि उसको हटा आप दें। नहीं सुने, जो हदीस आप पढ़ रहे हैं ना, उसके आगे जब लिखा हुआ है कि हाजा हदीसुन मौदूअन, आप उसको क्यों नहीं पढ़ते? उसको नहीं पढ़े आप। आप अब उसको पढ़े ना कि ये भाई, हदीस जिन मौजूद लोगों है, ने- ये सही जिन लोगों ने- है, मेरा और सुने, आपका काम तो नहीं है ना सुने, सही ये करार भी देना। वही उलमा हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, और उन अहादीस के आने के बाद और इस इजाफी जुमले के बाद कि हाजा हदीस मौदू, लोगों ने तारीख में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह खुदकुशी के लिए तैयार हो गए थे, ये लिखा है। तो इसका मतलब है उनको ये बात समझ नहीं आई, आपका ये जुमला समझ नहीं तारीख आया। में तो ये भी लिखा हुआ है कि मासूमीन पर एक जो है तागूत को चढ़ा दिया गया है। वो यही तो कह रहे हैं, किसकी मैं बात यही मानिए? से हटाना आप ये क्यों पूरी समझ बात नहीं है रहे ना, हैं? तो आप बुखारी आप का ये समझ चीज़ें क्यों हट नहीं रहे हैं सकती भाई? मुमकिन है हटा आप दें, क्यों क्योंकि समझ नहीं रहे हैं आप? एक मुसलमान को नहीं इश्क रसूल गवारा नहीं कर रहा कि ये हो सकता है, तो क्या करें? या तो पाबंदी लगा दें कि इस चीज़ को ना पढ़ा जाए, या हज़फ कर दें, या बच्चे को दूर कर दें कि वो इधर जाके मुल्हिद ना हो जाए। चलें, शुक्रिया। मुझे तो लग रहा था शायद मैं गुफ्तगू का हिस्सा नहीं हूँ, काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था। सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने लिया है, हाँ, निकाल के देख लें। तौबा करें यार। देखें, बात ये है, एक तो हम जिस मौजू पर बात करने बैठे थे ना, हम अपने मौजू से हटकर दूसरी तरफ चले गए। हम तो कुरान के हवाले से बात करने के लिए बैठे थे और जो सिलसिला चल पड़ा था। अब एक बात मैं यहाँ पहले अर्ज़ कर दूँ कि अमीन शहीदी साहब ने जैसे कुछ रिवायात के बारे में अगरचे इशारा किया, लेकिन जब इन्होंने सराहतन कह दिया कि इस तरह की रिवायत मौजूद है कि हुजूर आए और फिर वो वर्क़ा बिन नौफल के पास गए, अब ज़ाहिर है उस तरफ भी सुन्नी आलिम बैठे हैं, इधर भी सुन्नी आलिम बैठे हैं, और ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है। मुतअद्दिद जगहों में जी है, हाँ। एक जगह नहीं है। एक बात अर्ज कर रहा हूँ मैं, तो जब आप बैठ के ये बात कहेंगे और फिर हम उस पर कुछ ना कहें कि आपका इशारा तो उसको गलत बयान कर रहा है ना, आवाम पूछेगी मुझे। हाँ, तो वो तो गलत इशारा आपका जा रहा है कि आप बैठकर दो उलमा के दरमियान कहें कि ये गलत है हदीस, जबकि वो बुखारी के अंदर मौजूद है। असल में वो तो मफहूम समझने में गलती है हर एक की। अब जो इसलिए फिर इस तरह की जब बात होगी तो फिर वो गुफ्तगू तो इस तरह इख्तिसार ये करते हैं कि क्या करें, इल्हाद से कैसे बचाएं? नहीं, देखें, यही सलमान रुश्दी ये सब चीज़ें निकाल के खड़ा होता है। नहीं, देखें, जो अहादीस लिखी हुई हैं किताबों के अंदर, ये सवाल ही नहीं बनता है कि आप उनको निकाल दो। ठीक है, ये सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है। वजह उसकी ये है कि जब सारी रिवायात जमा हुई और जब सब लिखी गई तो सही और गलत का फ़र्क बयान कर दिया गया ना, बता दिया गया ना कि भाई ये लोगों के अंदर, आप अपनी किताब से भले निकाल लेना, आप सारी किताबों का ठेका थोड़ी लिया हुआ है, आप एक से निकालेंगे, किसी दूसरे ने उसको छाप देना है, किसी दूसरे ने उसको बयान करना है। तो सही तरीक़ा ये है कि मुहद्दिसीन ने उन अहादीस को जो सही नहीं है उनको लिखने के बाद लिख दिया, ये रिकॉर्ड के लिए लिख दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि कल कोई और भी इसको बयान करे तो पता हो कि भाई ये गलत है। तो वो इसलिए उनको लिख दिया गया। जब बता दिया ये गलत है तो फिर उस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपके इदारे में 2-4 उस्ताद हैं, 2 सही हैं 2 गलत हैं, तो क्या हम उन 2 गलत उस्तादों को निकालेंगे नहीं इदारे से कि भाई बच्चे गलत ना हो ये जाएंगे? मिसाल गलत है ना, मैं कह रहा हूँ ना। अब देखें ना, जब अहादीस को जमा किया गया, अहादीस को लिखा गया, उसके अंदर जब लिख दिया कि ये हदीस सही नहीं है, ये मौजू है, या इसकी रवायत में कोई मसला है, वो बताने के लिए इसलिए किया कि अगर वो अपनी किताब से निकाल भी देते हैं वो अपनी किताब से निकाल भी देते हैं तो जो उसको वज़ा करने वाले हैं वो तो फैलाएंगे ना उसको ना। आपको कैसे पता चलेगा ये हदीस सही नहीं है? आपको जब भी पता चलेगा कि जब वो उस हदीस को लिख कर एक रिकॉर्ड पर छोड़ जाएंगे कि ये हदीस सही नहीं है। अगर आप ये रिकॉर्ड पर नहीं छोड़ेंगे तो जो वज़ा करने वाले हैं वो अपनी तरफ से फैलाते रहेंगे। ये तो दुनिया में एक सिलसिला चलता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जो पिछले कुतुब लिखने वाले उलमा गुजरे हैं, वो किसी चीज़ में ख़यानत नहीं करते थे। असल में उनके पास जो चीज़ें मेन आती थी वो सारी रिकॉर्ड पर ले आते थे, उनको लिख दिया करते थे। अब अगर किसी हदीस के बारे में हम कहें सही नहीं और उसको किताब से निकालें तो ये तो उस मुसन्निफ के साथ भी ख़यानत करने वाली बात है, जिसने गलत रिवायत नकल की। गलत नहीं नकल की, उसने नकल करके उसको नोट कर दिया कि ये गलत है। ये तो उसका एहसान है, उसने बता दिया ना, उसको उस इल्म पर एक मलिका हासिल था, उस फन पे उबूर हासिल था, उसने इसकी वजाहत कर दी। इसलिए ये सवाल नहीं उठाना चाहिए इसको किताब से अच्छा, बाज़ दफ़ा मफ़हूम समझने में गलती है।
علامہ امین شہیدی صاحب بیٹھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ, ان کے کچھ پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے, انہوں نے اس طرح بہت ساری حدیث کا ذکر کیا, مسلم شریف, بخاری شریف کی حدیث کا, جن کو یہ اپنے مفہوم کے مطابق گستاخی سمجھتے ہیں. اور آپ کے مفہوم کے لیے نہیں ہے, نہیں ہے, یعنی وہ عرف میں وہ گستاخی نہیں ہے, اصل میں نہیں, عرف کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اپنے مفہوم کے مطابق اس کو گستاخی میں سمجھتے ہیں, جبکہ وہ گستاخی نہیں ہے, مفہوم بیان کرنے والے پر ہے, اس سے مفہوم لینے والے پر ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں, فلاں ایک حدیث پڑھ رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں گستاخی ہے. بات یہ ہے کہ ہر شخص کا وہ لیول بھی نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کو پڑھ کے سمجھ سکے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ خود حدیث پاک موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فرمایا کہ لوگ ہر شخص کے سامنے ہر حدیث نہیں بیان کرو. فرمایا کہ ہر شخص کے سامنے ہر حدیث نہیں بیان کرو کہ جس سے لوگ متنفر ہونے لگے, اس لیے کہ ہر شخص کا علمی لیول وہ نہیں ہے, اس کی ذہنی سطح وہ نہیں ہے. اب کچھ حدیث, کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو صرف اکیڈمی سطح پر ہی بیان کرنے کی ہیں, اس لیے کہ وہاں پڑھنے والے, سمجھنے والے, ان کی ذہنی سطح وہ ہوتی ہے, وہ اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں. جب آپ پبلک میں بیٹھ کر ہر بات بیان کریں گے تو وہ ان کے سمجھنے کے لیول کی نہیں ہے, اس سے لوگوں میں فتنہ پھیلے گا. تو اس لیے اس کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے. اس سے الحاد پھیلے گا نہیں پھیلے گا, یہ سنو بھی بتا دیں. نہیں, الحاد کیوں پھیلے گا؟ ہم حدیث کی طرف جا رہے ہیں, جب حدیث کے اوپر چل رہے تو کیسے الحاد پھیلے گا؟ اس وقت آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے بعض مفتیان کرام کے بچے ٹاپ کے ملحد ہیں, یہ آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر کوئی اور غلط, اس یہ کی دلیل وجہ تو نہیں اس ہے کی نا, وجہ یہ دلیل ہمارے تو نہیں ہے اسی اگر طرح کوئی کے غلط ہے. مسائل ہیں جس کو مولوی حضرات اسی طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں جذباتیت کے ساتھ, بغیر سوچے سمجھے, اور صرف سامنے والے کو یا اپنے دائیں بائیں کو یا اپنے مخالف مسلک کے کسی بندے کو نیچا دکھانے کے لیے. یہ جو رجحان ہے نا, میں پہلے ٹائم سے اب تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس رجحان کو ختم کریں, علمی حوالے سے علمی مسائل کا علمی جواب دیں, شدت پیدا نہ کریں. یہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا اور آپ کے دین کو بھی لے ڈوبے گا. اس وقت الحاد کا جو خطرہ پاکستان کے اندر ہے وہ یورپ میں کم ہے, یہاں پر زیادہ ہے. جس طرح سے دین سے آپ کے بچوں کو دور کیا جا رہا ہے, یہ آپ کے انہی رویوں کی وجہ سے دور کیا جا رہا ہے. جو اس وقت آپ کے یونیورسٹیز کا حال ہے, آپ کا مسلمان بچہ جو بخاری یا کافی کا تذکرہ وہ نہیں جانتا, لیکن اس کو دنیا کی ہر فحش چیز کا پتہ ہے اور وہ خدا تک کا انکار کر رہا ہے. آپ لوگوں کے ان رویوں کی وجہ سے ان رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, ان رویوں کو, ان شدت پسندیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایک شخص پوری دنیا کے بارے میں جانتا ہے, مسلمان ہے, وہ اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا, تو یہ تو اس کی کوتاہی ہے نا کہ وہ اپنے دین کے بارے میں پڑھے. اگر وہ اپنے دین کو نہ امین شہیدی پڑھے, صاحب یہاں محبتیں بانٹتے جن سے ہمیں منع کر رہے تھے, اتنے اس میں پھنس چکے ہیں کہ اب ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں 2 بریلویوں نے پھنسا دیا ہے. نہیں, اصل میں ان کا میں سنتا رہتا ہوں, جیسے مفتی صاحب سنیں نا میری بات, یہ اتنا جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں کہ جب ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں گیا نا تو انہوں نے, ان کے یہ الفاظ تھے کہ بخاری بھی لٹک گیا, بخاری بھی گیا, ان کے یہ الفاظ تھے. تو اب ہم کیا کریں؟ میں قائم ہوں, اس پر بات کرتے ہیں, اس پر کسی اور موقع پہ بات کرتے ہیں. بس آپ آمادگی ظاہر کیجیے گا, آئندہ موقع پر اور بات ہونی چاہیے.